अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज इंतहाई एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। एक तवील अरसा के बाद आपसे फिर से मुलाकात हो रही है। आज से तकरीबन 6 माह कबल हमने सैयद बुरहान हैदर शाह नक़वी उनके मुतालिक एक बयान रिकॉर्ड किया था। उन्होंने जो एक नात खां को सामने बिठाकर उसके सामने हक बयानी की थी, उस पर हमने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया था और हमारा हक बनता था कि हमें किसी से अदावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई नफ़रत नहीं। हमें जिससे भी प्यार है फ़कत अल्लाह की खातिर है। वो जो सरकार ने फरमाया हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह। हमें किसी से मोहब्बत भी अल्लाह की खातिर है, और अगर हम किसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो वो भी फ़कत अल्लाह ही की खातिर बोलते हैं। हमारा अपना ज़ाती कोई किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। जो अक़ायद अहले सुन्नत पे पहरा देता है, जो इसके ऊपर खड़ा होता है और जो हक बयानी करता है, हम उसकी बात करते हैं। और जो इससे रूगर्दानी करता है उसे राह रास्त पर आने की दावत भी देते हैं और उसे हक का रास्ता भी दिखाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी उससे मोहब्बत और दुश्मनी और नफ़रतें सारी अल्लाह की खातिर हैं, अपनी ज़ात का मामला कोई नहीं। अब हुआ ये है कि वो जो हमने क्लिप रिकॉर्ड किया था और लगाया था, उस क्लिप को शाह साहब ने जो है वो अपने पेज पर अपलोड किया है फेसबुक पर, और उसको गलत रंग दिया है। और गलत रंग इसलिए दिया है कि चंद दिन पहले शाह साहब एक प्रोग्राम में शरीक थे, तो उस प्रोग्राम के अंदर नारे लगे चंद, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा लगा। फिर उसके बाद नारा लगाने वाले ने कहा अबू बकर भी जन्नती, उमर भी जन्नती, उस्मान भी जन्नती, अली भी जन्नती, और साथ का अमीर मुआविया भी जन्नती। अब इस पर शाह साहब को पता नहीं क्या हुआ, क्या उन्हें नागुज़ीर गुजरा और पता नहीं क्यों उन्हें ये मरोड़ उठा। अगरचे ये याद रखें, जब हमने पहला क्लिप अपलोड किया था उस वक़्त हमारे कुछ मुहिब्बीन ने हमें शाह साहब के बारे में ये इत्तला दी थी कि शाह साहब का नज़रिया जो है वो पिलपला है या नीम रावजी वाला या तफजीलियत का, इस अंदाज का। इन्हें सैयद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो है वो कुछ तकलीफ़ है। तो उस वक़्त हमने उनसे गुजारिश की थी आप हमें इसके प्रूफ अता कर दें, वीडियोस दे दें, तो हम इस पर भी एक बयान जारी करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो खैर उनकी मसरूफियत उन करम फरमाओं की, जिसकी वजह से वो हमें ना फराम किया तो हमने भी इस पर बात ना की, हम खामोश रहे। अब शाह साहब ने जब ये किया है, जब वो नारे लगे इनके अभी प्रोग्राम के अंदर, तो शाह साहब ने उस पर चूंकि खिताब कर रहे थे शाह साहब, तो बयान देते हुए शाह साहब ने कहा कि जब हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा लग गया है तो फिर आगे अमीर मुआविया का नारा लगाने की क्या जरूरत है, इसकी क्या आ जाता है। हर सहाबी के अंदर वो शामिल हैं, वो सहाबी रसूल हैं, उनकी सबसे बड़ी शान ये है कि वो सहाबी रसूल हैं। साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहा उन्होंने। अब इस पर जब उन्होंने ये बात की, चूंकि जब बात हुई है हर सहाबी नबी की तो सारे आ गए, लेकिन साथ जब हज़रत अबू बकर का नाम भी अलग से लिया गया, हज़रत उमर का नाम लिया गया, हज़रत उस्मान का नाम लिया गया, हज़रत मौला अली का लिया गया, हज़रत अमीर मुआविया का लिया गया रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, इन सब का नाम जब लिया गया तो शाह साहब को सिर्फ तकलीफ हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया के नाम पर हुई। हालांकि जब हर सहाबी की बात आई तो हर सहाबी के अंदर अबू बकर भी आ गए हैं, उमर भी आ गए, उस्मान भी आ गए, मौला अली भी आ गए हैं। तो उधर तो बात नहीं की कि जब हर सहाबी की बात की है तो सबका नाम आ गया है, तो लिहाजा अलग अलग से जिक्र करने की क्या जरूरत है, वहां कोई बात नहीं की। या इसी तरह मैं एक और मिसाल दे देता हूं। हम अहले सुन्नत नारा लगाते हैं, नारा तहकीक हक चार यार, और उसके बाद नारा फिर लगता है नारा हैदरी या अली। अब कोई बंदा इस पर सवाल करे कि जब नारा तहकीक कहा तो नारा तहकीक हक चार यार में मौला अली तो हैं, तो फिर अलग से मौला अली का नारा क्यों। अब जिस तरह शाह साहब ने यहां एतराज किया, तो शाह साहब ने कभी उस पर क्यों नहीं एतराज किया कि जब हक चार यार आ गया तो चार यारों में चौथे मौला अली हैं, तो नारा तहकीक अलग, नारा तहकीक के बाद अलग से नारा हैदरी क्यों। यहां तो कभी एतराज नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए, बनता भी नहीं है। मौला अली के नाम से किसको तकलीफ है, अलग से नारा मौला अली का लगा तो क्या इसमें हरज है, कौन सी तकलीफ है, कौन सा मसला है, कुछ भी नहीं है। मौला अली से हर मोहब्बत करने वाला बड़े झूम कर उसका जवाब देता है, और देना भी चाहिए। इसी तरह जब वहां एतराज नहीं होता या इधर
جب ہر صحابی نبی کا نام لیا گیا تو 4 خلفائے راشدین کا نام جب آ گیا تو اب جو ہے وہ اس پر جب اعتراض نہ ہوا کہ ان کا نام الگ سے کیوں، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اعتراض نہیں بنتا، یہ اعتراض غلط کیا گیا۔ اور یہ اعتراض اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دل کے اندر کوئی مروڑ ضرور ہے، چونکہ ہمارے سنت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے کہا کہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ سب سے بڑی عظمت اور شان صحابی تو مان رہے ہیں۔ میرے بھائی یہی تو مسئلہ ہے، ہمارے اہل سنت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھل کر سامنے نہیں آ رہے ابھی حضرت سیدنا امیر معاویہ کے مسئلہ پر، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف بات ہے، بغض ہے۔ جس طرح ایک وہ خطیب ہے، ایک بڑا مشہور خطیب ہے جس کے نام کے اندر خان بھی آتا ہے، اب وہ بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، صحابی بھی مانتا ہے، لیکن آپ کبھی اسے کہیں کہ عظمت و شان امیر معاویہ پہ ذرا کوئی خطاب تو کریں، دیکھیں پھر اس کے تیور بدلتے اور اس کی گفتگو کا انداز جواب کیا دیتا ہے۔ اسی طرح دل کے اندر مروڑ، اب اس پر اہل سنت و جماعت کے ایک عالم دین اور میرے بڑے پیارے محب بھی ہیں، بڑے محبت فرمانے والے ہیں، قبلہ مفتی صاحب ہیں وہ بھی، تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ کلپ شاہ صاحب کا یہ عالیہ گفتگو والا اپنے فیس بک پہ اپلوڈ کیا اور شاہ صاحب کو کچھ نصیحت فرمائی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ شاہ صاحب کو ایک عالم دین مشورہ دے رہا ہے، ایک عالم دین اس پر بات کر رہا ہے، کہ شاہ صاحب اس پہ غور و فکر کرتے کہ ہم اس سے کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، یا اس پر کوئی وضاحتی بیان جاری کرتے۔ اب اس پر انہوں نے میرا ایک کلپ وہ جو پہلے 6 مہینے پرانا ہے، وہ ایک نعت خوانی کے حوالے سے اس کو اپلوڈ کر دیا، ساتھ جو ہے ان مفتی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے مفتی، پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالم دین کو آپ کس انداز میں پکار رہے ہیں؟ آپ سید زادے ہیں، آپ کی عظمت کو سلام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کسی بھی عالم دین کی یوں تضحیق کریں، یا آپ شریعت سے وراء البراء ہو گئے ہیں کہ آپ کو کوئی حق بات بھی نہ کرے، کوئی سمجھائی بھی نہ، آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کوئی آپ کو بتائی بھی نہ۔ یہ کون سا انداز ہے مفتی کہنے والا اسے؟ اور پھر اس کی تضحیق کرتے، میرا کہتے دیکھیں تمہیں تو کوئی گلی کا بندہ نہیں پوچھتا، جانتا نہیں ہے، محلے کے بندہ نہیں جانتے، اور پھر میرے بارے میں کہتے یہ ایک عالم دین سے بھی، ہم دین کے طالب علم ہیں، ہمیں اپریشیٹ یا کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، اور پھر ہمارا یہ لگا کر ان کے خلاف بات کرنا کہ دیکھو علماء تو میرے بارے میں یہ کہتے ہیں اور تم جو ہے وہ ایسے فتنہ پھیلا رہے ہو۔ شاہ جی حضور مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ سے یہ کام سرزد ہوا ہے، آپ اس پر غور کریں، وہاں پر اعتراض بنتا ہی نہیں، اور اعتراض کرنا اس بات کی طرف انسان کی عقل کو لے جاتا ہے کہ ان کے دل کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی مسئلہ تو نہیں، تو اس لیے اس پر وضاحت ضروری بنتی ہے، چاہے جائے کہ آپ وضاحت مانگنے والوں کو یا آپ کے لیے اصلاحی جملے کہنے والوں کو یا آپ کو اصلاح کی دعوت دینے والوں کو آپ جو ہے وہ یوں اس کی تصحیح کریں، مفتی کہیں اور کچھ کہیں، تو یہ بالکل بھی نہیں بنتا۔ ہماری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ اس پر غور کریں اور اس سے رجوع کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ واقعتاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بیان کرنا اب کو قبول نہیں ہے، یہ سننا بھی قبول نہیں ہے، تو پھر رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ اگر ایک صحابی کی عظمت اور شان سننا بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو پھر کس کی شان برداشت ہوتی ہے؟ ایک پیر کی؟ پیر کیا ہے ایک صحابی کے سامنے؟ آپ کے والد محترم بڑی عظیم شخصیت تھے، ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ کہہ دے، وہ کہے کہ جی نام لیتے ہوئے کہے جی بڑے جی نیک بندے، اللہ کے جنتی بندے ہیں، اور دوسرا کہے جی نہیں جی ان کو جنتی نہ کہو، پتہ نہیں جنتی ہیں بھی نہیں کہ جہنم میں نہ ہو، تو میرا آپ سے سوال ہے آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں کہ میرے بابا جان عالم دین تھے، اتنے بڑے خطیب تھے اور دین کا کام کیا انہوں نے، اور اس کو ان کے جنتی ہونے میں بھی شک ہے، اور کسی نے جنتی کہا بھی ہے اور ان کے بارے میں ایسے جملے بولے بھی ہیں، تو اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو کتنی تکلیف پہنچے گی؟ یقیناً پہنچنی بھی چاہیے کہ آپ کے والد محترم ہیں، وہ آپ کے والد کے بارے میں ایسی بات کرے تو برداشت نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے بیان کرے تو برداشت نہ ہو، تکلیف ہو، تو ادھر بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کچھ نہ ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنے اداؤں پہ غور فرمائیں
کرم فرمائے دین کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، نہ کسی کی کھیتی ہے، نہ کہ دین سے ورال ورا ہے، سب شریعت کے تابع ہیں. تو شریعت کی حدوں کو جو بھی پھلانگے گا تو اس کی اصلاح کی جائے گی، اور اسے جو ہے وہ غور و فکر کے لیے کہا جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ حد کراس کر رہا ہے تو اسے توبہ رجوع کا کہا جائے گا. اب کہنے والا آپ کا دشمن نہیں ہوگا، مخالف نہیں ہوگا، آپ کا مہربان ہوگا، آپ کا ہمدرد ہوگا، آپ سے پیار کرنے والا. ورنہ دشمن تو چاہتا ہے کہ یہ بندہ جائے جہنم میں، صحابہ کے خلاف بک بک کرے اور جہنم میں جائے، ہمیں کیا. لیکن جو اپنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بڑا پیار کا رشتہ ہے، تعلق کا رشتہ ہے، اسے نقصان کیوں پہنچے، اسے تکلیف کیوں پہنچے، یہ جہنم میں کیوں جائے. وہ آپ کی ہمدردی کرتے ہوئے، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو یہ اصلاح کی دعوت دے رہا ہے، توبہ رجوع کی دعوت دے رہا ہے، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. یہ محبت کی دلیل ہے، نفرت کی نہیں، عداوت کی نہیں، دشمنی کی نہیں. تو اس لیے اس پہ غور و فکر کریں. اور ان مفتی صاحب کو نام بھی میں ان کا بتا دیتا ہوں، مفتی معارف ستار القادری زیدہ شرف ہوں، ان کو جو آپ نے مختی لکھا اور اس طرح کے ان کے لیے انداز اپنایا ہے. اب جو ہے میں آپ کو وہ کلپ بھی سنا دیتا ہوں جو شاہ صاحب نے جو کچھ ابھی حالیہ گفتگو کی ہے، وہ کلپ بھی جو ہے آپ سماعت فرما لیں. اور آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں. حضرت جدوں نے کہہ چھڑے ہر صحابی تے ہر صحابی جے میں معاویہ نہیں ہوندے، کرم والے کیوں ایک وکھرے تاثر دیندے. جدوں کہہ چھڑے ہر صحابی نبی تے وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ پاک دی سب تو وڈی شان ہے وہ حضور دے صحابی.